پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جزیلہ وسیلہ سے ہمیں صحیح معنوں میں اس کتاب کا فہم عطا فرمائے۔ علوم البلاغت، یہ حاضہ مبتدا مقدر کی خبر ہے، یہ بلاغت کے علوم ہیں۔ مقدمۃ فی الفصاحت والبلاغہ، مقدمہ ہے فصاحت اور بلاغت کے بیان میں۔ جب کوئی بھی کتاب لکھی جاتی ہے تو مصنف سب سے پہلے اس کتاب میں مقدمہ قائم کرتے ہیں۔ مقدمہ کے مثال یوں لے لیجئے کہ جب کوئی لشکر کسی محاذ پر جاتا ہے تو اس لشکر کے آگے آگے اسی لشکر کا ایک دستہ یا کچھ لوگ آگے آگے چلائے جاتے ہیں تاکہ وہ آگے کے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے رہیں۔ اگر کوئی ایسی ناگہانی صورتحال پیش آ جاتی ہے یا خطرناک کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو وہ پھر فوراً پیچھے والے لشکر کو خبر دیتے ہیں تاکہ وہ الرٹ اور باواقف ہو جائیں۔ تو جیسے آگے جانے والا لشکر دستہ پیچھے والے لوگوں کو مدد فراہم کرتا ہے، اسی طرح کسی بھی کتاب میں لکھا جانے والا جو مقدمہ ہے وہ آنے والے کتاب کے باقی حصے کو سمجھنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ تو اس مقدمہ میں دو چیزوں کا بیان ہے، فصاحت کا اور بلاغت کا۔ فصاحت علیحدہ چیز ہے، بلاغت علیحدہ چیز ہے۔ بلاغت کا سمجھنا فصاحت پر موقوف ہے اور بلاغت کو بغیر فصاحت کے سمجھا بھی نہیں جائے گا، اور فصاحت کا بلاغت پر موقوف نہیں ہے۔ سب سے پہلے مقدمہ میں فصاحت کا لغوی معنی بیان کریں گے، اس کا اصطلاحی معنی بیان کریں گے۔ تو چلیں فصاحت کا لغوی معنی کیا ہے۔ الفصاحت فی اللغت تنبئ عن البیان والظہور، فصاحت کو لغت میں بیان اور ظہور کہا جاتا ہے۔ فصاحت کا لغوی معنی ظاہر ہونا اور واضح ہونا ہے۔ اس کی مثال بھی دی ہے، افصح الصبی فی منطقہ، بچے نے اپنی بات واضح کی۔ اذا بان وظہر کلامہ، اس وقت جب اس کی بات واضح اور صاف ہو۔ اذا بان وظہر کلامہ، جب اس بچے نے گفتگو کی، بیان کیا اور اس کا کلام ظاہر ہو گیا۔ عرب کے اندر جب کوئی چھوٹا بچہ گفتگو کرتا ہے، چھوٹی عمر کا بچہ جب بولنے پہ قدرت رکھتا ہے، تو جب وہ بچہ صحیح بولنا شروع کر دیتا ہے تو عرب کے لوگ کہتے ہیں اس بچے کے بارے میں افصح الصبی فی منطقہ، کہ الحمدللہ اب یہ بچہ اپنے بولنے میں فصیح ہو گیا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ بچہ صحیح گفتگو کرنے پہ قدرت پا گیا ہے، اس کا کلام سمجھ میں بھی آتا ہے اور اس کے کلام کا معنی اور مفہوم بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اس کی فصاحت کا لغوی معنی بیان ہو گیا۔ اس کے بعد فصاحت کی اصطلاحی تعریف ہے، وَالتَّقَعُ فِي الْإِصْطِلَاحِ وَصْفًا لِلْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ۔ تقع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اس کے اندر جو فاعل ہے ہی ضمیر مرفوع متصل، ظاہر سی بات ہے مؤنث کی ضمیر اور اس کا مرجع بھی مؤنث ہوگا، تو اس کا مرجع ہے الفصاحہ۔ الفصاحۃ تقع فی الاصطلاح وصفا للکلمۃ والکلام والمتکلم، فصاحت اصطلاح میں کلمہ کی، کلام کی اور متکلم کی صفت واقع ہوتی ہے۔ کلام اور متکلم کا کلمت پر عطف ہے، اسی وجہ سے باقی آنے والے کلام اور متکلم دونوں مجرور ہیں۔ تو فصاحت کی اصطلاحی تعریف یوں ہوئی کہ فصاحت ایک ایسا وصف ہے جو کلمہ کا، کلام کا اور متکلم کا صفت واقع ہوتا ہے۔ اب اس تعریف میں تین چیزیں بیان ہوئیں، فصاحت فی الکلمہ، فصاحت فی الکلام اور فصاحت فی المتکلم۔ ہم ان تینوں کی علیحدہ علیحدہ تعریف اور مثال ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے فصاحت الکلمہ ہے، تو فصاحت الکلمہ کی تعریف بیان کی، سلامتها من تنافر الحروف ومخالفت القیاس والغرابت۔ سلامتها میں ہا ضمیر مجرور متصل کا مرجع ہے کلمہ، تو فصاحت الکلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کا سلامتها کا معنی ہے محفوظ ہونا، صحیح ہونا، تندرست ہونا۔ کلمہ کا تنافر حروف سے، مخالفت قیاس سے اور غرابت سے محفوظ ہونا۔ سلامتها کا ایک اور معنی لے لیں، خالی ہونا۔ تو اب معنی یہ ہوگا فصاحت الکلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کا تنافر حروف سے، مخالفت قیاس سے اور غرابت سے
خالی ہونا فصاحت الکلمہ کہلاتا ہے۔ اب فصاحت الکلمہ کی تعریف کے اندر 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں، تنافر حروف ہے، مخالفت قیاس ہے اور غرابت ہے۔ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، مثال کیا ہے، اب اس کا بیان آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تنافر حروف تھا، تو سب سے پہلے تنافر حروف کی تعریف لائے ہیں۔ فَتَنَافُرُ الْحُرُوفِ وَصْفٌ فِي الْكَلِمَةِ يُوجِبُ شِكْلَهَا عَلَى اللِّسَانِ وَأُسْرَ النُّطْقِ بِهَا نَحْوُ الزَّشِّ لِلْمَوْضِعِ الْخَشَنِ۔ تنافر حروف کلمہ میں ایک ایسا وصف ہے، تنافر حروف کلمہ میں ایک ایسا وصف ہے جو کلمہ کو ثقیل علی اللسان بنا دے کہ اس کلمہ کی وجہ سے زبان پر اس کی ادائیگی ثقیل ہو جاتی ہے، وَأُسْرَ النُّطْقِ بِهَا، اور اس کی ادائیگی، اس کا تلفظ کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو بامعنی جامع تعریف یہ ہوئی، تنافر حروف وہ کلمہ یا کلمہ کی ایک ایسی صفت ہے جو کلمہ کو ثقیل علی اللسان بنا دے اور اس کی ادائیگی زبان پر دشوار ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں، تنافر حروف۔ نحو سے مثال دے رہی ہیں، مصنف نے 4 مثالیں دی ہیں۔ نحو الزش، جیسے الزش، اس کا معنی ہے للموضع الخشن، کھردری جگہ۔ دوسری مثال ہے والہؤ، اس کا معنی ہے لنبات ترعاہ الابل، یہ کوئی خاص قسم کا چارہ ہے یا گھاس ہے جسے اونٹ چرتے ہیں۔ تیسری مثال ہے والنکاح، انہیں مجرور پڑھیں گے، چاروں مثالوں کے الفاظ کو مجرور پڑھیں گے، کیونکہ باقی آنے والوں کا عطف ہے الزش پر اور الزش معطوف علیہ ہے، والہؤ والنکاح والمستشذر یہ تینوں معطوف ہیں۔ اور چونکہ نحو کا جو کلمہ ہے، لفظ ہے، یہ ہمیشہ مضاف واقع ہوتا ہے، اسے مثال دی جاتی ہے اور اس کا مابعد کلمہ مضاف الیہ واقع ہوتا ہے۔ جی، والنکاح یہ کسے کہتے ہیں، اس کا معنی ہے للماء العذب الصافی، صاف ستھرا شیریں پانی۔ چوتھی مثال ہے والمستشذر، اس کا معنی ہے للمفتول، اور مفتول کا معنی ہے بٹی ہوئی رسی یا بٹے ہوئے بال۔ تو یہ 4 مثالیں تنافر حروف کی دی گئی ہیں، الزش، ہؤ، النکاح اور المستشذر۔ یہ چاروں کے چاروں کلمات ایسے ہیں کہ اہل عرب کہتے ہیں کہ جب ان کو زبان پہ ادا کرتے ہیں تو ان کا تلفظ ادا کرنے میں دشواری ہوتی ہے، ان کی ادائیگی میں شکل لازم آ جاتا ہے۔ تو اہل عرب نے تمام کے تمام وہ الفاظ کہ جن کو جب ادا کریں تو تلفظ میں ادائیگی میں دشواری ہو اور اس کلمہ کا زبان پہ آنا شکل کا باعث بنے، تو اہل عرب کہتے ہیں کہ ان تمام کلمات کے اندر تنافر پایا جاتا ہے، اور جس کلمہ یا جن کلمات کے اندر تنافر پایا جائے ان کے اندر کبھی بھی فصاحت پائی نہیں جاتی۔ تو فصاحت فی الکلمہ، کلمہ کے اندر فصاحت پائے جانے کا معیار جو قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسے کلمہ ہوں یا ایسے کلمات ہوں کہ جب بھی ان کو ادا کیا جائے تو زبان پہ ان کا تلفظ آسانی سے ادا ہو اور ان کی ادائیگی کسی بھی قسم کے شکل کا لازم اور سبب نہ بنے۔ تو فصاحت الکلمہ کی تعریف کے اندر دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی مخالفت قیاس، مخالفت القیاس۔ یہ لفظ ہی ایسا ہے کہ جو اپنے معنی کو خود ہی واضح کر رہا ہے کہ اس کا معنی ہے کسی، قیاس کا معنی ہوتا ہے قاعدہ، قانون۔ تو ترجمہ یہ بنے گا کہ کسی قاعدہ یا قانون کے مخالف ہونا۔ اس کی تعریف کیا ہے اصطلاحی؟ کون الکلمۃ غیر جاریۃ علی القانون الصرفی کا جمع بوقت علی بوقات فی قول المتنبی۔ جی، مخالفت قیاس کسے کہتے ہیں؟ مخالفت قیاس کہتے ہیں کہ کسی بھی کلمہ کا
مشہور صرفی قانون کے مطابق جاری نہ ہونا مخالفت قیاس کہلاتا ہے۔ غیرہ یہ منصوب اس وجہ سے ہے کہ یہ کون کی خبر ہے، اور افعال ناقصہ ہوں ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے۔ تو تعریف یہ ہوئی کہ کسی بھی کلمہ کا یا کسی کلمہ کا صرفی قانون کے خلاف ہونا مخالفت قیاس کہلاتا ہے۔ مثال میں مصنف جو ہیں وہ متنبی عرب کا ایک مشہور و معروف شاعر ہے، اس کا ایک شعر بطور مثال ذکر کر رہے ہیں۔ تو شعر کیا ہے، مثال کیا ہے؟ فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَتَبُولٌ۔ اس مثال کے اندر جمع کے دو صیغے آئے ہیں، ایک ہے بوقات اور دوسرا ہے تبول۔ تبول جمع ہے تبل کی، اور تبل کہتے ہیں ڈھول کو، اور بوقات جمع ہے بوک کی۔ تو قیاس کے مطابق، صرفی قانون کے مطابق بوک کی جو جمع قلت آنی تھی وہ افعال کے وزن پر آنی تھی، یعنی ابواق آنی تھی۔ تو قاعدہ قانون کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا ففی الناسی ابواقن لہا و تبول، لیکن متنبی نے اس شعر کے اندر خلاف قانون، صرفی قانون کی مخالفت کرتے ہوئے افعال کے وزن پر جمع قلت کا صیغہ لانے کی بجائے بوقات جمع مؤنث سالم کا صیغہ لے آئے۔ تو اس مثال کے اندر مشہور صرفی قانون کی مخالفت ہوئی ہے۔ تو وہ کلمات جن کے اندر صرفی قانون کی مخالفت ہو، کوئی ایسا صیغہ ہو کہ جو صرفی قانون کے خلاف ہو، تو یہ وہ ایسے کلمات ہیں کہ جن کے اندر تنافر پایا جاتا ہے، اور جن کلمات کے اندر تنافر پایا جائے ان میں فصاحت پائی نہیں جاتی۔ اس شعر کا ترجمہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ، اگر کوئی شخص کسی حکومت کے لیے، دولتن کسی حکومت کے لیے تلوار کے درجے میں ہے، سیف کا معنی تلوار ہے، اگر کوئی شخص کسی حکومت کے لیے تلوار کے درجے میں ہے، فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَتَبُول، تو بعض لوگ اس حکومت کے لیے بغل اور ڈھول کے درجے میں ہیں۔ تو شاعر متنبی اپنے ممدوح کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں، جب حکومت کو کوئی بھی سنگین مسئلہ درپیش آئے، حکومت کو لوگوں کے جان مال کی ضرورت درپیش آئے، تو بعض لوگ حکومت کے لیے فوراً تلوار اٹھا لیتے ہیں اور حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو متنبی اپنے ممدوح سیف الدولہ کا دوسرے بادشاہوں سے تقابل کر کے اول کی ثانی پر فضیلت اس طرح دے رہا ہے کہ اے سیف الدولہ، تیری مشابہت کا قصد کرنے والے دوسرے بادشاہ تیرے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو دولت اور سلطنت کی سیف قاطع بن کر حفاظت کرتا ہے، تو دفاع کرتا ہے، تو اپنی عوام اور رعایا کا خیال رکھتا ہے، جبکہ جو دیگر بادشاہ ہیں، دوسرے بادشاہ ملوک ہیں، وہ تو ڈھول اور بغل کی طرح ہیں، کہ جس طرح بغل یا ڈھول یہ ایمرجنسیز کی حالت میں بجائے جاتے تھے، تو متنبی اپنے ممدوح سیف الدولہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جس طرح ڈھول اور بغل یہ دو چیزیں لشکر کو جمع کرنے کے لیے ان سے کام لیا جاتا ہے، اسی طرح یہ دوسرے بادشاہ بھی خود کی حفاظت کے لیے لشکر جمع کرتے ہیں، اور تو ایسا ہے کہ تو دوسروں کا محافظ بن جاتا ہے، اور یہ تیسرے بادشاہ دیگر لوگ جو ہیں یہ لشکروں کے ذریعے اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ جی، تو مخالفت قیاس کی دوسری مثال لائے ہیں مودادہ۔ قیاس کے مطابق، قاعدہ کے مطابق اس کی جمع آنی چاہیے تھی مودادہ۔
مخالفت قیاس کی مثال میں جو دوسری مثال لائے ہیں وہ بھی ایک شاعر کا شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے انا بنیا لالی آمن زہدہ ما لی فی صدورہم من مودادہ۔ ترجمہ ہے بے شک میرے بیٹے لالی عام، اس کا معنی ہے کنجوس ہیں، کمینے ہیں۔ شاعر کہتا ہے بے شک میرے بیٹے کمینے ہیں، بخیل ہیں۔ زہدہ کا معنی بخیل۔ بے شک میرے بیٹے کمینے ہیں، بخیل ہیں۔ ما لی فی صدورہم من مودادہ، ان کے دلوں میں میرے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ صدور کس کی جمع ہے؟ صدر کی، اور صدر سے مراد ہوتا ہے سینہ، لیکن یہاں مجازن سینہ مراد لیا گیا ہے، مجازن سینہ ہے، لیکن اس سے صحیح مراد جو ہے وہ ہے دل۔ اس مثال کے اندر لفظ مودادہ آیا ہے جس کا معنی ہے محبت۔ قاعدہ کے مطابق، صرفی قانون کے مطابق آنا چاہیے تھا موداداتن، ادغام کے ساتھ لانا چاہیے تھا، کہ مشہور مضاف کا قانون ہے کہ جب دو ہمجنس حروف اس طرح اکٹھے ہوں کہ دونوں متحرک ہوں اور ماقابل ساکن ہو تو پہلے حرف کی حرکت ماقابل کو دینی چاہیے اور دونوں حرفوں کا آپس میں ادغام کر دینا چاہیے۔ تو جب ادغام کر دیں اس صرفی قانون کے مطابق اس سیغے کو لائیں تو اس وقت بن جائے گا موداداتن۔ لیکن شاعر خلاف قیاس، صرفی قانون کے خلاف اس سیغے کو لایا ہے، اور وہ کلمات جو صرفی قانون کے خلاف ہوں، جن میں علم صرف کی مخالفت کی گئی ہو، تو وہ کلمات ایسے ہیں جن میں تنافر پایا جاتا ہے، اور جن کلمات میں تنافر پایا جائے ان میں فصاحت پائی نہیں جاتی۔ شعر سمجھ آگے سب کو؟ ترجمہ پھر ملاحظہ کر لیجئے۔ بے شک میرے بیٹے کمینے ہیں، کنجوس ہیں، ان کے دلوں میں میرے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ شاعر اس شعر کے اندر اپنے بڑھاپے میں آنے والی تکلیفوں کو عرض کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کمینے ہیں، کنجوس ہیں، میری بیماری میں اور میری اس کمزوری کی حالت میں میری صحت کا خیال نہیں رکھتے، میری بھوک پیاس کا خیال نہیں رکھتے، اور یہ تبھی ہوتا ہے اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ان کے دلوں میں میرے لیے کسی قسم کی محبت نہیں ہے۔ جی، تو فصاحت الکلمہ کی تعریف کے اندر ہم نے تیسری چیز پڑھی تھی غرابت۔ تعریف یہ پڑھی تھی ہم نے کہ کلمہ کا تنافر حروف سے، مخالفت قیاس سے اور غرابت سے خالی ہونا فصاحت الکلمہ کہلاتا ہے۔ اب غرابت کی تعریف اور مثال پڑھیں گے۔ غرابت کیا ہے؟ غرابت کہتے ہیں کہ غرابت ایک ایسا کلمہ کہ جس کا معنی ظاہر نہ ہو، وہ کلمہ کہ جس کا معنی ظاہر نہ ہو، جو اپنے اصل معنی پہ دلالت نہ کرے، اسے غرابت کہا جاتا ہے۔ جیسے لفظ تکا عربی کا لفظ ہے، لیکن اس کا معنی ہے اجتماع، جمع ہو گئی۔ افرنقع، اطلقما، یہ وہ کلمات ہیں کہ جو اپنے اصل معنی پر دلالت نہیں کرتے، کسی اور معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ تو تکا کا معنی ہو گیا جمع ہو گیا، افرنقع کا معنی لوٹا، اطلقما کا معنی دشوار ہوا۔ تو یہ تینوں ایسے الفاظ ہیں جو وحشی اور غیر ظاہر المعنی ہیں، ان کو ادا کرتے ہی اجتماع، انصرفا اور اشتدہ کا معنی واضح اور ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور وہ کلمات جو اپنے اصل معنی پر دلالت نہ کریں بلکہ کسی اور معنی پر دلالت کریں، ان کلمات کے اندر تنافر پایا جاتا ہے، ان کے اندر فصاحت پائی نہیں جاتی۔ آج کے سبق کے اندر فصاحت کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی 3 قسمیں تھیں: فصاحت فی الکلمہ، فصاحت فی الکلام اور فصاحت فی المتکلم۔
تو آج کے سبق کے اندر فصاحت فی الکلمہ کا ذکر ہوا اور اس کے اندر 3 چیزیں پڑھی تھی: تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت۔ ان تینوں چیزوں کی تعریفیں، مثالیں اور ان کی تشریح و توضیح مثالوں کے ساتھ ہم نے سمجھی۔ وما توفیقی الا باللہ۔